ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو یہ بزرگوں پہ جو ملامت ہوگی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں ایک فرقہ نکلے گا جو ایسی نمازیں پڑھیں گے قریب قیامت کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ ضرورت سے زیادہ اونچا پاجامہ پہنیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے آئینہ دکھایا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں یار یہ سنی علماء جو ہے وہ ٹکنے کے نیچے پیجامہ پہنتے ہیں اور ٹکنے کے اوپر پہننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹکنے کے اوپر بالکل پہننا چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن پنڈلی تو دکھا کر بے شرمی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے کبھی اپنی پنڈلی نہیں دکھائی، بلکہ حدیث پاک ہے پنڈلی تو اپنی جگہ ہے، حضور کے تلووں کو بھی ہر صحابی نے نہیں دیکھا۔ حضور اتنے حیا والے تھے کہ حضور کے تلوے کو بھی ہر صحابی نے نہیں دیکھا۔ چند مخصوص صحابہ جنہوں نے تلووں کو دیکھا۔ حدیث پاک یاد آتی ہے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ لیٹے تھے اور میرے آقا کی لنگی شریف اتنی اوپر تھی کہ پنڈلی نظر آ رہی تھی، پنڈلی شریف نظر آ رہی تھی۔ صدیق اکبر اجازت لے کے بیٹھ گئے، حضور ویسے ہی لیٹے رہے۔ فاروق اعظم اجازت لے کر بیٹھ گئے، آقا ویسے ہی لیٹے رہے۔ جب عثمان غنی آئے اجازت لینی چاہیے تو آقا اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا، پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا، اور وہ آئے گفتگو بھی سب چلے گئے۔ تو آقا سے سیدہ عائشہ نے پوچھا آقا میرے باپ آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، حضرت عمر آئے اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام عثمان غنی کی آمد پر پنڈلی چھپا رہے ہیں اور تم آدھی پنڈلی تک کے خدا ایسا لگتا ہے جیسے لنگی بھی چیخ چیخ کر پاجامہ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ خدا میں کس کے بدن پر آ گیا، یہ تو میری قدر ہی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ضرورت سے زیادہ اونچا پاجامہ پہنیں گے، قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آقا فرماتے ہیں اور ایسی ایسی گفتگو تمہارے درمیان آ کر کے کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جو باتیں آ کر کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے ہمارے باپ داداؤں نے سنی؟ یہ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں۔ کس محدث نے لکھا، کس مفکر نے کہا، کس ولی کا یہ عقیدہ ہے؟ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ ہم سے پوچھتے حضور علیہ السلام حیات ہے، کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ نادان ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی ایک صحابی کا عقیدہ بتا دے جس نے یہ کہا ہو کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ نادان ہر صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قبر میں زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں ہے، ایسے زندہ ہیں کہ حضور بند دروازے کو بھی کھول سکتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب صدیق اکبر کا وصال ہوا یا وصال کا وقت قریب آیا، یہ کون ہے؟ یہ صرف صحابی نہیں ہے، سن لیں یہ سارے صحابہ کے سردار ہیں، یہ صحابہ کے امام ہیں، یہ صحابہ کے مقتدا ہیں، اور صدیق اس صحابی کا نام ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اتنے مضبوط ترین صحابی جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے جنازے کی نماز پڑھ لینا تو مجھے لے کر حضور کے روضے پر پہنچنا اور آقا سے کہنا آقا جو زندگی بھر ساتھ ساتھ رہا وہ آج آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر حضور اجازت دے دیں، توجہ فرمائیں، حضور اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا، اور اگر حضور اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت تو حضور اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے جو اجازت کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں، آقا کے وصال کو 2 سال 6 مہینے گزر چکے تھے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس وقت صدیق کہہ رہے ہیں کہ حضور سے اجازت لینا، اجازت دیں
ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔